السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے خلاصے پہ ہماری بات ہو چکی ہے، اس کے بنیادی مضامین کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا۔ اب آج ہم بات کریں گے سورہ آل عمران پہ۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، یہ سمجھ لیں گویا سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا تتمہ ہے۔ کمال کی یکسانیت ہے دونوں صورتوں میں مضامین کے حوالے سے بھی۔ جہاں ایک بات اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہے، دوسری صورت میں اس کو مفصل بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے بنیادی مضامین میں سے جہاد، رسالت، توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بڑے بنیادی مضامین تھے۔ یہی مضامین سورہ آل عمران کے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ اس کی جو نمایاں الگ سے خصوصیت ہے، جو اس کے آل عمران صورت کے نام سے بھی پتہ چلتا ہے، کہ سورہ بقرہ کے اندر جو چوتھی جماعت تھی، کہ جن کے پاس جو اپنے آپ کو آسمانی دین کا حامل سمجھتے تھے، ان میں سے یہودیوں کو فوکس کیا گیا تھا۔ اگرچہ نصارہ کا بھی تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں، لیکن بہت کم۔ اصل سورہ بقرہ میں یہودیت کی تردید ہے، انہیں دین کی دعوت دی گئی، ان کے جو انہوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں اس کی تردید کی گئی، ان کی خباثتیں، ان کی بیماریوں کی وجوہات ساری بیان کی گئیں۔ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو فوکس کیا گیا ہے کہ انہوں نے دین مسیح میں جو تبدیلیاں پیدا کر دی ان کی تردید کی گئی ہے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی۔ تو سورہ بقرہ میں فوکس یہود ہیں، سورہ آل عمران میں فوکس جو ہیں وہ اصل میں نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ اور عیسائیت پہ بات کرتے ہوئے سورہ جو آل عمران ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم کی علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان تینوں کی الوہیت کی نفی کی گئی ہے۔ کہ حضرت مریم ہوں کہ حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت زکریا ہوں، یہ خدائی اختیارات کے مالک نہیں تھے، ان میں خدائی صفات نہیں تھیں۔ خصوصیت سے اس صورت کے اندر ان تینوں بڑی ہستیوں سے خدائی کی نفی کی گئی کہ یہ خدا کے اختیارات نہیں رکھتے، خدا صاحب اختیار ہے، خدا عالم الغیب ہے، یہ نہیں ہے۔ چونکہ خصوصیت سے ان تینوں شخصیات کی نفی کی گئی تو سورہ آل عمران کی ابتدا بھی اللہ کی الوہیت سے ہوتی ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی الوہیت کے اعلان سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر آگے قرآن کریم کی دو آیات کے بارے میں قرآن کریم کی آیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آیات محکمات کہلاتی ہیں جن کے معنی واضح ہیں۔ واضح سے مطلب یہ نہیں کہ نتھو پھتو ہاتھ میں پکڑ لے اسے سمجھ آ جائے، بات یہ ہے کہ ان کے معنی واضح ہیں عوامی سطح پر، علمی سطح پر۔ عوامی سطح پر ایک حد تک بات کو سمجھتے ہیں، آگے جو علمی سطحیں جو عوام کا دائرہ نہیں رہتا وہ علماء کا کام ہے۔ بہرحال عوامی سطح ہو کہ یا علمی سطح ہو، بہرحال وہ آیات محکمات ہیں، ان کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کچھ آیات قرآن کریم کی وہ ہیں جو متشابہات ہیں، یہ اللہ نے صرف اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، اللہ نے اس کے معنی رسول کو بھی نہیں بتایا۔ یہ صاف اس کے اندر محکمات اور متشابہات قرآن کی آیات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور ان تینوں بڑی ہستیوں سے، حضرت مریم سے اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ سے، حضرت زکریا سے، الوہیت کی، خدائی صفات کی جب نفی کی گئی تو نفی کرتے ہوئے جو ممکن شبہات پیدا ہو سکتے تھے الوہیت کے بارے میں، یا حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے جو وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ خدائی اختیارات کے مالک تو نہیں ہیں، تو باقاعدہ ایسی آیات لائی گئیں اور ایسا اسلوب اختیار کیا گیا سورہ آل عمران میں کہ پڑھنے والوں کو وہم ہی پیدا نہ ہو کہ یہ ہستیاں خدائی اختیارات کی مالک تھیں۔ تو ایسے تین چار
جو اوہام ہیں وہم ہیں ان کو فوکس کر کے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، پھر اس کی انتہا کی طرف اللہ تعالیٰ نے چاہ جائیں گے۔ رسالت کے تذکرے کو ہم یہاں زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن اتنی بات ہے کہ اس میں رسالت کا تذکرہ بھی ہے، رسالت کی تصدیق اور رسالت سے شبہات کو بھی دور کیا گیا ہے، جیسے تحویل قبلہ کے بارے میں سورہ بقرہ میں تھا وہ یہاں بھی ہے، اور بتایا گیا کہ پہلا قبلہ بیت اللہ تھا، تو اس پہ ہم زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رسالت کا بھی مقصود ہے عقیدہ توحید، ایمان باللہ، اس پہ تھوڑی سی بات کر کے ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ تو سورہ بقرہ میں یہودیوں کو فوکس، سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو فوکس، اللہ کی الوہیت کے اعلان اور نیک ہستیوں سے الوہیت کی خدائی کی نفی۔ اب ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا، جیسے سورہ نساء میں قرآن کریم کی آیت موجود ہے، آیت نمبر 171، جس میں کہا گیا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، مسیح جو ہیں وہ عیسیٰ بن مریم، جو عیسیٰ بن مریم ہے، مسیح علیہ السلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی پیدا کردہ روح ہے۔ اب کلمت اللہ، روح اللہ، ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ کہیں یہ ابن اللہ تو نہیں ہے، ان کو اللہ کا کلمہ کہا گیا، ٹھیک ہے، وروح من، اللہ کی جانب سے روح، اللہ کے پاس سے روح، تو یہ روح اللہ ہوا ہے، یہ کلمت اللہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور خدائی اختیارات کے مالک ہیں۔ کہا نہیں، جس کی کتاب ہے اسی سے اس سوال کا جواب پوچھو۔ اللہ اکبر۔ تو اس سوال کا اصل جواب یہ ہے کہ کلمہ کیوں کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم تو عیسیٰ علیہ السلام سے الوہیت کی نفی کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم اللہ کا بندہ قرار دیتا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ وہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی درجہ دے سکتا؟ تو کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ کلمۃ اللہ کے کلمہ، کیا مطلب؟ اللہ کے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وروح من، اللہ کی جانب سے روح، تو ساری روح اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اسپیشلی ان کے بارے میں کہہ کر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے تقرب کا، قرب کا اظہار کیا، ان کو عزت بخشی۔ جیسے کافر بندے بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن آپ دیکھیں سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اور سارے اہل ایمان کا ذکر ہے۔ تو کیا کافر بندے رحمان کے بندے نہیں؟ وہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص اہل ایمان کو اپنے بندے قرار دیا۔ اسی طرح ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ شیطان کو اللہ کہتے ہیں میرے بندوں پر تمہاری بات نہیں چلے گی، حالانکہ اللہ کے بندوں میں تو کافر بھی ہیں، لیکن خاص اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے۔ اسی طرح ساری روحیں اللہ کی ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں، تو اسپیشل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا یہ روح میری جانب سے بھیجی گئی ہے، میں نے کیا کہتے ہیں یہ روح عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روح منہ کہہ کے اکرام دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، کلمت اللہ کہہ کے بتا دیا کہ ان کے باپ نہیں ہیں، یہ تو کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، یہ مقصد ہے۔ بس یہ وہ تشریح ہے جو عوامی سطح تک ہے۔ ایک علمی سطح کی بات بھی کر دوں، کسی کو سمجھ نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ یہ ہے، ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے۔ اردو دان جانتے ہیں کہ اس میں استعارات اور تشبیہات کی ایک دنیا ہے، تو جو عربی زبان ہے وہ اپنے استعارات میں، اپنی تشبیہات میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں رکھتی۔ تو عربی زبان کے ایک انداز ہے، وہ سبب بول کر مسبب مراد لے لیتے ہیں، مسبب بول کر سبب مراد لے لیتے ہیں۔ یہ علم المعانی ہے جو نحو کا بھی باب ہے۔ النحو علم الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، ٹھیک ہے، اور النحو ابن البلاغہ، نحو جو ہے بلاغت کا بیٹا ہے، یہ سب کا باپ ہے گرامر میں، بلاغت۔ یہ علم معانی جو ہے اس کا ایک حصہ علم بیان ہے۔ علم بیان کی ایک بحث ہے مجاز مرسل،
اس کا تعلق اس سے ہے۔ سبب بول کے مسبب مراد لینا، مسبب بول کے سبب مراد لینا، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی آسان یا عوامی سطح پر بھی بات سمجھ آ سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو جیل کے ایک قیدی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انی آصر خمرہ، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو بھائی شراب تو کوئی نہیں نچوڑتا، انگور نچوڑا جاتا ہے، جو شراب ہے اس کا سبب انگور ہے، تو مسبب جو انگور کیا کہتے ہیں وہ شراب ہے، انگور سبب ہے شراب کا، تو مسبب بول کے دراصل سبب مراد لیا، یعنی میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب کا جو سبب بنتا ہے، وجہ بنتی انگور، میں انگور نچوڑ رہا ہوں، تو مسبب بول کے سبب مراد لیا۔ تو سبب بول کے بھی مسبب مراد لیا جاتا ہے، یہاں ہے وہ کلمۃ، اللہ کا کلمہ، کیا مطلب؟ اللہ کے کلمے کے ذریعے وہ پیدا ہوئے تھے، کن سے پیدا ہوئے، تو کلمہ سبب ہوا، تو مسبب عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، تو کلمہ بول کے عیسیٰ علیہ السلام مراد لیے گئے ہیں۔ یہ اگر کیا کہتے ہیں بات سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جس ہستی کی کتاب ہے اس ہستی سے ہی اس کا مطلب پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو اپنا کلمہ کہا ہے اور اپنی جانب سے روح قرار دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات یہ تو میں نے آپ کو تشریح کر دی، جو اصل جواب تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ تو اس کا مطلب کہ کلمۃ اللہ کہنا، روح اللہ کہنا، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، یہ دراصل مجمل الفاظ ہیں، تو قرآن کے دیگر جو مفصل الفاظ ہیں انہی سے اس کی تشریح ہوگی، تو انہی کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ مجمل کی تشریح ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیں، بھائی کیسے نماز پڑھنی ہے؟ حکم تو مجمل ہے، اس کی تفسیر نبی علیہ السلام کی سیرت سے، احادیث سے ثابت ہے، تو وہ مفصل ہو گئی۔ اب یہ اقیم الصلاۃ مجمل نہیں مفصل ہو گیا، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس کی تفصیل کر دی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اسی طرح مجمل ہیں، قرآن کریم کی دیگر آیات سے پھر یہ بات مجمل نہیں رہتی، واضح ہو جاتی ہے، مفصل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اس کا صحیح جواب۔ بعض معتبر ترین تفاسیر کے اندر لکھا ہے یہ ذکر کر کے کہ بھائی کلمۃ اللہ کا، روح اللہ کا ہے، تو انہوں نے سمپل سے جواب دے دیا کہ یہ متشابہات میں سے۔ میری طبیعت نہیں مانتی کہ یہ متشابہات میں سے، اس لیے جو میرے نزدیک زیادہ بہتر جواب تھا، اور بڑے بڑے معتبر تفاسیر میں سوال جواب کی صورت قائم نہ کر کے جو تشریحات رکھی گئی اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو جواب دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو متشابہات میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح چلتے چلتے ایک میں غلطی کی نشاندہی بھی کر دوں، بعض معتبر تفاسیر میں یہاں تک لکھا گیا تفسیر خازن کے حوالے سے، تفسیر خازن نے پھر حوالہ دیا انجیل کا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کا، روح اللہ کا، ابن اللہ کا، اللہ کا بیٹا، جو لفظی مطلب بنتا ہے، اور یہ تفسیر خازن کا حوالہ ایک معتبر تفسیر میں موجود ہے، اور تفسیر خازن نے انجیل کا حوالہ دیا، تو پھر جو آگے جواب دے دیا جاتا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعض تفاسیر جو اس معتبر تفسیر سے نکلی ہوئی ہیں خلاصے کے طور پر، وہاں تو نہ انجیل کا حوالہ نہ خازن کا حوالہ۔ ظلم کی حد یہ ہے، معذرت کے ساتھ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا، روح اللہ کہا گیا، ابن اللہ کہا گیا، انہوں نے جواب میں لکھا یہ متشابہات میں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن اللہ کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، ابن اللہ کا لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اگر تفسیر خازن نے حوالہ دیا انجیل کا تو پہلی بات تو یہ نہیں ہوگا، اگر ہے تو بھائی انجیل کون سی قرآن کی طرح محفوظ کتاب ہے؟ وہ تو تبدیل شدہ ہے۔ اب تبدیل شدہ انجیل کو کیا دلیل بنا کے کیا کہتے ہیں عیسائی پیش کر سکتے ہیں کہ ہماری کتاب میں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا گیا ہے؟ اور پھر خصوصاً قرآن کریم جو ابن اللہ کا لفظ استعمال کر کے تردید کرتا ہے اور ابن اللہ کہنے والوں کو جہنمی کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ابن اللہ کے لفظ کو بطور متشابہ انجیل میں کیوں ذکر کریں گے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، مسیحیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ۔
تو جس ابن اللہ کے لفظ کی اللہ تعالیٰ تردید کرتے ہیں اس کو بطور متشابہ انجیل میں کیوں ذکر کریں گے؟ اس لیے مختصر قرآن کا خلاصہ لکھنے والے بعض احباب سے میری گزارش ہے تو خدا کے لیے ایسے الفاظ نہ لکھیں جس سے شرک کی اعانت ہوتی ہو، شرک کی مدد ہوتی ہو۔ تو خیر، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کر دی کہ اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتے ہوئے ہستیوں سے، نیک ہستیوں سے، مریم سے، عیسیٰ سے اور زکریا علیہم السلام تینوں سے الوہیت کی نفی کرتے ہوئے الوہیت کے حوالے سے، خدائی صفات کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پڑھ سکتے تھے، جو وہم پڑھ سکتا تھا، جو شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا، سورہ آل عمران میں اس کی بھی تردید کر دی گئی کہ کہیں کوئی ایسا وسوسہ نہ پڑے۔ ایک اگلی بات، اب عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا ذکر بھی ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 49 کے اندر، اور بلکہ 49 سے شروع نہ کریں، ذرا پیچھے سے ہی شروع کر دیں تو اچھا۔ آیت نمبر 44 سے دیکھیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں آگے عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا ذکر ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اسے کیا کہتے ہیں کتاب سکھا دوں گا، دانائی سکھا دوں گا، دانائی دے دوں گا، تورات و انجیل سکھا دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ کا کمال ہے، وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، کلمہ کن کہہ دیتے ہیں، وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو رسول و رسولا الی بنی اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ تمام کتب سماوی تمام کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تورات و انجیل کی ان کو سمجھ عطا کرے گا، اور پھر بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، اور بنی اسرائیل کے پاس جا کے وہ اپنی رسالت کا ثبوت یوں پیش کرے گا، میرا یہ بندہ کہے گا دیکھو میں رسول ہوں، اور میری رسالت کی نشانی یہ ہے کہ میں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں کیا کہتے ہیں مٹی سے پرندہ بنایا، پھونک دیا، وہ زندہ ہو جاتا ہے، فیکون طیرا باذن اللہ، یعنی مٹی کا پرندہ بنایا، اس میں پھونک دیا تو واقعی پرندہ ہو گیا۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے کمالات دکھائیں گے، اور انہوں نے دکھائے، اور اسی طرح اپنے رسالت کے ثبوت کے طور پر وہ جا کے کہیں گے کہ یہ دیکھو کہ میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، برس کے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہوں، کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، جو گھر میں تم کھاتے ہو اس کا بتا سکتا ہوں، جو ذخیرہ کرتے تم میں اس کو بتا سکتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو کمالات کہ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک دینا اور اس میں جان پڑ جانی، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دینا، برس کے مریض کو شفا یاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، گھر میں کوئی کھا کے آئے تو بتا دینا تم نے یہ کھایا ہے، گھر میں جو ذخیرہ کر کے آیا بتا دینا تم نے گھر میں یہ ذخیرہ کیا ہے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، خدائی اختیارات کے مالک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو پھر ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھی یہی اختیارات دے دی، اسی کرسی پہ بٹھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انہی آیات کے اندر، اسی اسلوب کے اندر اس وہم کی بھی نفی کر دی گئی۔ پہلے یہ دیکھیں کہ جب فرشتہ خبر لے کے آیا، اس کیا کہتے ہیں جب فرشتے نے خبر دی اللہ کی طرف سے کہ آپ کا بیٹا ہونا ہے، تو یہ مریم نے کیا کہا تھا؟ انا یکون لی ولد، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، یعنی میرا بیٹا۔ یہ اس الفاظ نے بتا دیا کہ بیٹا اللہ کا نہیں مریم کا ہے۔ انا یکون لی ولد، بیٹا میرا کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اللہ نے ان کو رسول بنایا، اور جو رسول ہوتا ہے اس کو معجزات دی جاتے ہیں،
اور ماحول کے مطابق معجزات دی جاتے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق معجزات دی جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو کیسے معجزات دیے گئے، جادو کا ماحول تھا تو ان کو ایسے معجزات دی جو جادو کو زہر کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ کو ایسے معجزات دیے گئے جو فصاحت کے انتہا پر، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ تو عربوں کے اندر فصاحت و بلاغت سب سے بڑا کمال سمجھا جاتا تھا، تو فصاحت و بلاغت کے حوالے سے نبی علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا قرآن کا، جس نے تمام عرب کی تمام فصاحت و بلاغت کو زیر کر کے رکھ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گرد و پیش کے ماحول کے حوالے سے ایسے ہی معجزات دیے گئے تھے، لا الہ الا اللہ۔ تو اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، یہ کام میں خود نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں یہ کام۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم نہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہی میری نشانیاں ہیں رسالت کی، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ان کمالات کی وجہ سے میں ابن اللہ ہوں، کہا نہیں، تردید پہلے ہی ہوگی، میں تو مریم کا بیٹا ہوں، انا یکون لی ولد۔ اور دوسری بات، میرا اور تمہارا پروردگار ایک اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ فاعبدوا، تمہیں بھی حکم دیتا ہوں، ترغیب دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ تو قرآن کریم کے انہی الفاظ نے خود ہی بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کمالات تھے یہ اللہ کی طرف سے بطور معجزہ عطا کیے گئے تھے، اور نبیوں کو جو معجزے عطا ہوتے ہیں ان کا قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ خلاف قانون ہوتے ہیں، وہ قانون کو توڑ کے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو قانون کو توڑ کے رکھ دے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سمندر سے گزرے، سمندر پھٹ کے سائڈ پہ ہو گیا، یہ قانون عادت کے خلاف ہے کہ وہ ٹھہر جائے، موسیٰ علیہ السلام گزر جائیں، جب فرعون داخل ہو جائے تو وہ دوبارہ پانی مل جائے۔ یہ عادت اور قانون کے خلاف ہے کہ پانی میرے لیے ٹھہرے، آپ کے لیے نہ ٹھہرے، آپ کے لیے ٹھہرے، مجھے دیکھے نہ ٹھہرے، ٹھیک ہے۔ تو معجزہ قانون کو توڑتا ہے، وہ معجزہ ہی نہیں ہوتا کوئی جو قانون کو اور عادت کو نہ توڑے۔ تو قرآن کریم کے انہی الفاظ نے بتا دیا کہ بھائی ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے تم انہیں الوہیت کے درجے پر نہیں لے جا سکتے، کیونکہ یہ تو معجزات تھے جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے یہ سارے کام ہوتے تھے، اللہ ہی نے ان کو عطا کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کو نبی علیہ السلام پر ظاہر فرمائے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، لیکن یہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے، جو معجزہ ہے، نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا تھا۔ کتنی کھلی ہوئی بات ہے، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اگلا جو تیسرا جو شبہ پڑھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب ایسا بھی کرتے تھے کہ کتاب پڑھتے پڑھتے انجیل پڑھتے پڑھتے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیتے تھے۔ اگلا سمجھتا تھا یہ انجیل کا حصہ ہے اور اپنی بات کے اندر ملاوٹ کر دیتے تھے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ کتاب الہی میں گھٹا بڑھا کر اس طرح پیش کرتا ہے جیسے یہ کلام کا حصہ، اور ساتھ یہ کہتے بھی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ اب وہی بات ہو گئی جو میں نے پہلے ذکر کی تھی، جو تفسیر خازن کے حوالے سے، کہ تفسیر خازن نے کہا انجیل میں ابن اللہ لکھا ہوا ہے، تو بھائی ابن اللہ انجیل میں اللہ نے نہیں لکھا، یہ بعد میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، لوگوں نے کی ہیں۔ اب یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اہل کتاب کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے اضافے کرتے تھے اور اس کو کتاب کا حصہ بتاتے تھے، باور کرواتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ وہم بھی دور کر دیا
کہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے میرے بندو کہ یہ اہل کتاب تمہارے سامنے آئیں گے اور اس میں خود اضافے کریں گے اور اضافہ کتاب کھول کے دکھائیں گے، دیکھو یہ ابن اللہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خدائی اختیارات ہیں۔ کہا نا نا نا، سمجھ آئی؟ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی یہ اپنے مقاصد کے لیے کتاب اللہ میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کہا نہیں، یہ اپنے مقاصد کے لیے اپنی کتاب میں تبدیلی بھی کرتے ہیں، اور چونکہ آج انجیل قابل اعتماد کتاب ہی نہیں رہی، تورات قابل اعتماد کتاب ہی نہیں، اس لیے ان سے استدلال بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو امکان بھی پڑھ سکتا تھا کہ میرے بندے امکان کیا کہتے ہیں اس طرف جائیں، ان کی کتاب کو دیکھیں، خدا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا قرآن کریم کے سوا جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تبدیل شدہ ہیں۔ یہ اہل کتاب اپنی کتابوں کے اندر تبدیلی پیدا کر کے خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں باتوں کو، ایسی بات نہیں ہے۔ تم نے ہدایت لینی تو قرآن کریم سے لو، قرآن کریم کی روشنی میں سب کچھ پرکھا جائے گا۔ اگر آج جو تبدیل شدہ انجیل ہے، تبدیل شدہ تورات ہے، اگر اس کی کوئی بات قرآن کریم سے ملتی ہے تو وہ اس لیے قبول نہیں کہ وہ انجیل اور تورات میں، وہ اس لیے قبول ہے کہ قرآن کریم میں ہے۔ ہاں وہ مل گئی تو سو بسم اللہ، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور چوتھا وہم جو پڑھ سکتا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل ہوتے تھے، کیا کہتے ہیں، حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل ہوتے تھے، اور اس کا ذکر آل عمران میں آیت نمبر 37 میں ہوا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تھے تو وہاں بے موسم پھل دیکھتے تھے، تو حضرت زکریا کہتے تھے انا لکی ھذا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ۔ اب بے موسم پھل دیکھ کر کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ بھائی ان کے پاس تو اختیارات ہیں، یہ تو چاہیں تو بے موسم پھل کو درخت پر پیدا کر کے خود کھا سکتی ہیں۔ کہا نہیں، یہ مریم کی زبان سے اقرار کروایا کہ ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، میرے اس میں کوئی کمال نہیں۔ اور جو امتی ہو تو امتی کو اگر خلاف قانون کوئی چیز ہاتھ آ جائے اور شریعت کے مطابق ہو، وہ اس کی کرامت ہوتی ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کرامت، یہاں سے کرامت بھی ثابت ہو گئی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو حضرت مریم کی اس خوبی کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مریم کے اندر خدائی صفات پیدا ہو گئی ہیں، وہ صاحب اختیار ہو گئیں، جب چاہیں موسم نہ ہو بھی تو کسی بے موسم پھل کو کھانا چاہیں تو فوراً لے آئیں اور درخت پہ پھل لگ جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ان کی میزبانی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کر رکھا تھا کہ بے موسم پھل ان کی طرف بھیج دیتا تھا، یہ اللہ نے بھیجے، میزبان اللہ ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں۔ اور پانچواں شبہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ سکتا تھا کہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد ہوئی۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ان کے پاس اختیارات ہیں۔ تو بھائی بڑھاپے میں اولاد ہوئی، بندہ تو بڑھاپے میں اولاد نہیں جوانی میں اولاد چاہتا ہے، اگر اختیار ہوتا تو جوانی میں اولاد کیوں نہیں لی؟ بڑا لاجیکل جواب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر، میں نے کہا چلو یہ نقطہ لکھ بھی لوں جو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا تھا۔ بندہ جوانی میں اولاد چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے جوانی میں اولاد ہو تاکہ میں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھوں تو میرے بچے مجھے سنبھالنے والے موجود ہوں۔ یہ تو بڑھاپے میں جا کے اولاد ہو رہی ہے، تو یہ تو سوال اٹھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن عقل کی اندھوں کے سامنے سوال تو اٹھ سکتا ہے، شیطان سوال ڈال سکتا ہے، دیکھو جی بوڑھا خود بوڑھے، بیوی بانچ، بیٹا ہو گیا، اس کا مطلب بیٹے لینے کا اختیار ہے۔ کہا نہ، اختیار ہوتا تو دعا نہ کرتے، فریاد نہ کر لے، اللہ کے ترلے نہ کرتے۔ یہ آیت نمبر 38 میں صاف کہہ دیا زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ میرے بندے زکریا نے مریم کے پاس جب بے موسم پھل دیکھے تو جذبات میں آ گئے، وہ وہیں کھڑے کھڑے دعا کی، پہلے بھی دعا کر رہے تھے، اللہ نے اب تک قبول نہیں کی تھی، تو ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ قبول کا مطلب اس وقت تک دیا نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔
ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ہنالک دعا زکریا رب، وہیں کھڑے کھڑے دعا کی، وہیں جہاں جب کہا ان کے پاس بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں جواب دیا، تو وہیں حضرت زکریا علیہ السلام جذبات میں آگے کہ اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، اس بڑھاپے میں بیوی میری بانجھ ہے، موسم نہیں ہے اولاد کا، تو مجھے بھی بے موسم پھل اولاد کی صورت میں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور صرف نری اولاد نہیں مانگی، پاکیزہ اولاد مانگی، ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ اکبر۔ تو زکریا علیہ السلام اگر بااختیار ہوتے اللہ سے نہ مانگتے، تو اس آیت نے بھی بتا دیا، وہم دور کر دیے کہ کسی کو وہم نہ ہو زکریا علیہ السلام کی اس خوبی کو دیکھ کر بڑھاپے میں اولاد ہوئی، بیوی بانجھ تھی، وہ صاحب اختیار کا نہیں کوئی صاحب اختیار۔ یہ 5 وہموں کا جواب سورہ آل عمران میں اسپیشلی دیا گیا ہے۔ 5 طریقوں سے الوہیت کی نفی کی گئی ہے اللہ کے علاوہ ان ہستیوں سے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کی حساسیت دیکھیں۔ قرآن جو سورہ آل عمران میں اہل کتاب نصارہ کو، عیسائیوں کو فوکس کر کے ان کے مذہب کی تردید کرتا ہے، تو قرآن اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ میرے آخری نبی کی امتیوں کے دل میں بھی یہ بات ڈال سکتا ہے، دیکھو تمہارے نبی تو مکے میں پیدا ہوئے تھے، یہ تو سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی، حضرت زکریا کی، یہ کیسے بتا دی؟ اس کا مطلب تمہارا جو نبی تھا وہ عالم الغیب تھا، تمہارا نبی وہاں موجود تھا، اس لیے تو ساری خبر من وعن بتا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب قرآن کی حساسیت دیکھیں، یہ سب کچھ نقل کرنے کے بعد اس امت کو چوکنا رکھنے کے لیے کہ یہ امت کہیں شیطان کے وسوسے میں نہ آ جائے، صاف کہہ دیا ذالک من انباء الغیب، لا الہ الا اللہ، ذالک من انباء الغیب۔ سورت کے اختتام کے قریب ایک رکوع پہلے ہے، تو یہ آیت نمبر 44 ہے، جہاں حضرت مریم کی بات ہوئی، حضرت زکریا کی بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس امت کو بچانے کے لیے کہ کہیں یہ امت اپنے نبی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، اپنے نبی محمد رسول اللہ کو عالم الغیب کہیں سمجھ نہ بیٹھے، اور کہیں انہیں حاضر ناظر سمجھ نہ بیٹھے ہیں سینکڑوں سال پہلے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، سورہ آل عمران آیت نمبر 44 ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں میرے نبی جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یعنی صاف بتا دی، آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ تو غیب کی باتیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ عالم الغیب اسے کہتے ہیں جسے کوئی نہ بتائے، خود بخود اسے پتہ، وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کے نبی کو تو پورے قرآن کا پتہ ہے، بہت کچھ پتہ ہے، لیکن وہ اللہ کے بتانے سے پتہ ہے۔ چونکہ اللہ کے بتانے سے پتہ ہے اس لیے وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ ہاں، بہت سی غیبی امور پہ، بہت سی غیبی باتوں پر اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو اطلاع ہے، تو غیب پر اطلاع ہونا ایک الگ چیز ہے، اور خود عالم الغیب ہونا ایک الگ چیز ہے۔ خود عالم الغیب مخلوق ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو اللہ تعالیٰ۔ ایک تو عالم الغیب کی نفی کر دی محمد رسول اللہ سے اس آیت میں، اور حاضر ناظر کی بھی نفی کر دی، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم۔ میرے نبی آپ ان کے پاس تھے ہی نہیں جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، قلموں کو پھینک رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل ہوگا۔ آپ اس وقت تھے ہی نہیں جب وہ مریم کی کفالت کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے، یعنی صاف بتا دیا آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی سے حاضر ناظر کی بھی نفی کر دی، عالم الغیب ہونے کی بھی نفی کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے اپنی الوہیت کا اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی نیک ہستیوں سے، خصوصاً حضرت مریم سے، حضرت زکریا سے، پھر آگے جا کے آیت نمبر 44 کے بعد بھی، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، لیکن آیت کا تعلق تو پھر بعد سے بھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی الوہیت کی نفی کی، اور درمیان میں یہ فرما دی کہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی کو بھی تو پتہ تھا کہ یہ غیب کی خبریں مجھے پتہ نہیں ہیں، اور اللہ بتا رہے ہیں، اور میں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس کی ضرورت کیا پڑی؟ ضرورت یہی کہ یہ امت چوکنا ہو جائے، شرک میں مبتلا نہ ہو، اپنے نبی کو عالم الغیب اور حاضر ناظر نہ سمجھ لے۔ تو آپ یہ دیکھیں
سورہ بقرہ ہو کہ سورہ آل عمران، دونوں کے اندر فوکس کیا گیا، بقرہ میں یہود کو اور آل عمران کے اندر عیسائیوں کو، نصارہ کو فوکس کر کے بات کی گئی۔ تو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ میں 3 جماعتوں کی بجائے 4 جماعتیں بناتا ہوں۔ ایک وہ کافر ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب ہی نہیں تھی، جب ان کے پاس آسمانی کتاب قرآن کریم آئی اس کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے، اور ایک اوپر سے مسلمان اندر سے کافر ہو کے منافق ٹھہرے، اور ایک مومن ٹھہرے۔ 3، لیکن چوتھی ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ پہلے سے ان کے پاس حق موجود تھا، نبی علیہ السلام کی صداقتیں ان کی کتابوں کی روشنی میں ان کے پاس موجود تھی، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا۔ یہ بگڑے اہل کتاب ہیں، ان سے بچانے کے لیے بگڑے اہل کتاب کی تمام خباثتوں کو، بیماریوں کو، بیماری کی وجوہات کو سورہ بقرہ میں یہود کو فوکس کر کے، سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو فوکس کر کے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور ساتھ اس امت کو چکنا بھی کر دیے کہ تم نے ان بگڑے اہل کتاب کی طرح خراب نہیں ہونا، اپنے نبی کے بارے میں تم نے عالم الغیب کا عقیدہ نہیں رکھنا، حاضر ناظر کا عقیدہ نہیں رکھنا، اپنے نبی کو تم نے جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی مقام پر فائز کر دیا تھا، تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ تو یہ بگڑے اہل کتاب کی بات کر کے اس امت کو دراصل اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم نے ان کی طرح بگڑنا نہیں ہے، کیونکہ آسمانی کتاب والے جب بگڑتے ہیں تو اس طرح بگڑتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے امکانات ناممکن تو نہیں رہتے، لیکن ناممکن حد تک مشکل ہو جاتے ہیں، کہ وہ بگڑنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ آج افسوس، صد افسوس، ہزارہا ماتم کہ بگڑے اہل کتاب کی تمام بیماریاں، تمام بیماریوں کی تمام وجوہات بدرجہ اتم امت محمدیہ کے اندر آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو فوکس کر کے ان کی بیماریوں کو قرآن کریم میں بیان کر دیا تاکہ میرے نبی، میرے آخری نبی کی آخری امت بچ جائے، لیکن یہ امت بچی نہیں۔ یہ امت ان تمام بیماریوں کو سمیٹ کے چل رہی ہے جو بیماریاں بنی اسرائیل میں موجود تھیں۔ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی خامی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے اصلی دین کو نسلی دین بنا دیا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے خدا کے دین کو نسلی دین بنا دیا تھا۔ آج یہ بیماری ہمارے اندر بھی آ چکی، ہم نے اللہ کے دین کو نسلی دین بنا دیا۔ آج ہمارے سنیوں کے اندر بھی ایسے بغیرت پیدا ہو گئے ہیں جو بنو ہاشم کی بات کرتے ہوئے بنو امیہ کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ بنو ہاشم بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی کا قبیلہ تمام قبیلوں سے برتر ہے، کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، لیکن بنو ہاشم کی آڑ میں قبائلی تعصب پیدا کرنا، بنو ہاشم کی آڑ میں عرب و عجم کی تفریق کرتے ہوئے خود عربوں کی تفریق کرنا اور اسلام کو نسلی دین بنا دینا، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات کہ خلافت بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، احناف کے ہاں تو ابوبکر کی خلافت کے انکار بھی کفر ہے، لیکن آج ایسے بغیرت لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو من کنت مولاہ فہذا علی مولا کی غلط تشریح کر کے اس اسلام کو بھی نسلی دین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج یہ خامی ہمارے اندر آ رہی ہے، کچھ پلید قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو حدیث کی تشریح اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ یہ اسلام جو ہے یہ بھی نسلی دین ہے۔ اللہ کا کوئی بھی دین نسلی دین نہیں رہا، اصلی دین رہا ہے، لیکن بعد والوں نے اس کو نسلی دین بنانے کی کوشش کی۔ ہمارا اسلام اس سے بچا ہوا تھا، لیکن آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام، جو اصلی دین کو نسلی دین بنانے کی ناکام کوششوں میں مبتلا ہیں۔ انشاءاللہ یہ لوگ یہاں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور اگر ان کو ہدایت نہیں ملی تو وہاں بھی یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ ایک تو یہ بیماری ہمارے اندر آ چکی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کے احبار و رہبان، بڑے بڑے پیر، مشائخ، بڑے بڑے، وہ بگڑ گئے تھے، اللہ کی کتاب کی غلط تشریح کرتے تھے۔ یہی احبار و رہبان آج اس امت میں بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے پیر ہیں، نام کے پیر، بڑے بڑے مولوی ہیں، نام کے مولوی، لیکن دین کے نام پہ وہ شرک بیان کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح شرک بیان کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کے علاوہ نیک ہستیوں کے لیے خدائی اختیارات ثابت کرتے ہیں جس طرح یہ بنی اسرائیل کرتے تھے۔ یہ خامی بھی بدرجہ اتم آج ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، قرآن کریم کے لفظ میں تحریف ممکن نہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کو نکال کر دوسرے الفاظ ایڈٹ کر دیے جائیں، یہ اللہ نے ضمانت لے لی ہے
یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں، اس کا زندہ معجزہ ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کی تفسیر کے اندر من مانی تشریحات آج موجود ہیں۔ یہ بھی اہل کتاب کی پیروی ہے پیچھے پیچھے۔ اہل کتاب تو دونوں کام کرتے تھے، لفظوں میں بھی تبدیلی پیدا کرتے تھے، معنی میں بھی تبدیلی پیدا کرتے تھے، اور چونکہ یہ قرآن، یہ دین آخری دین ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس کے لفظوں میں تبدیلی تو ممکن نہیں ہے کیونکہ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ آج یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح میں نے ایک دفعہ ایک چینل پہ سنا، ایک بندہ کہہ رہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے نبی آپ کا آغاز آپ کے انجام سے بہتر ہے، آپ کا انجام آپ کے آغاز سے بہتر ہے۔ پھر وہ خود سوال قائم کرتا ہے، وہ آغاز کیا ہے جو انجام سے کمتر ہے، وہ انجام کیا ہے جو آغاز سے برتر ہے؟ کہتا نبی علیہ السلام کے آغاز میں ابراہیم، اسماعیل، اس طرح، انجام میں حسن، حسین، یہ اس طرح۔ تو کہا یہ آپ کے آغاز سے آپ کا انجام بہتر ہے، مطلب کیا ہو گیا؟ حسن حسین جو اوپر انبیاء ہیں ان سے بہتر ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کی ایسی تفسیر کرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ یہ عبداللہ بن ابی سے بھی نیچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح قرآن سے یہ امت، بہت بڑی تعداد قرآن سے اس امت کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بنی اسرائیل بھی جو کتاب کے اصل الفاظ ہیں ان تک اپنے ان پڑھوں کو، اپنی عوام کو پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ یہ کام آج ہم نے بھی اس کا ٹھیکہ لے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، ان پڑھ مرید ہیں۔ بنی اسرائیل میں ان پڑھ مرید تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ایسے ان پڑھے بنی کیا کہتے ہیں اہل کتاب کے اندر کہ کتاب کو سرے سے نہیں جانتے۔ یہ ان پڑھ مرید ہمارے ہاں بھی پیدا ہو چکے ہیں، قرآن کو سرے سے نہیں جانتے، صرف خواہشات ہیں کہ بس پیر صاحب کو ہم نے پیری مریدی کر لی ہے، بس پیر صاحب نے ہمیں ضمانت دے دی، وہ ہمیں جنت کا ٹھیکہ مل گیا، ہمیں جنت ملے گی کیونکہ ہم فلاں حضرت کے مرید ہیں۔ فلاں حضرت کے مرید ہونے کی وجہ سے جنت بھی مل گئی، قبر میں سوال جواب سے چھٹی بھی ہو گئی، قبر میں جب پہنچیں گے پیر صاحب نے گارنٹی دی ہے کہ کرامن کیا کہتے ہیں کب منکر نکیر کو میں کہہ دوں گا یہ میرے اپنے بندے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ خود میرے پاس ہائی کورٹ کے اندر ایک ساتھی آیا آج سے کافی عرصہ پہلے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے کوئی عزیز ہیں، غالباً عزیز ہی انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو وہ منکر نکیر کو کہہ دیں گے یہ میرے اپنے ساتھی، ان سے معاملہ ٹھیک رکھنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ ان پر مرید یہود و نصارہ کی طرح ہم میں بھی موجود، جاہل پیر یہود و نصارہ کی طرح ہم میں بھی موجود، گمراہ علماء مشائخ پیر یہود و نصارہ کی طرح ہم میں بھی موجود، خوابوں پر تکیہ قرآن کو چھوڑ کے، وہ بھی کتاب کو چھوڑ کے لوگوں کو جھوٹی باتوں پہ لگا دیتے، ہمارے بھی یہی ہے۔ نالائق صاحبزادے جو کہتے تھے ہمیں آگ چھو نہیں سکتی، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ اکبر۔ پہلے وہ اپنے آپ کو بڑوں کی اولاد کہتے تھے، بعد میں انہوں نے کہا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات سے نواز دیا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم چونکہ بڑوں کی اولاد ہیں لہذا ہمیں آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ ایسے نالائق صاحبزادے ہمارے ہاں بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم سعید ہیں، بس سعید ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جنت کا ٹھیکہ لے لیا۔ میراثی اگر اس کے اندر تقوی ہو وہ سیدھے جنت میں جائے گا، سعید اگر اس کے اندر کفر ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اصلی دین ہے، یہ نسلی دین نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو نالائق صاحبزادے، جاہل پیروں کی جاہل اولاد جس طرح اہل کتاب کے اندر تھی اس طرح یہ آج یہاں بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، جو جنت کی ضمانتیں دیتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح سجدے، نظر، نیاز، منت، منوتی، چڑھاوے، اللہ کے علاوہ عبادات دوسروں کے نام، یہ ساری چیزیں ہماری امت میں کس طرح موجود ہیں آپ دیکھ لیں۔ الوہیت کے مقام پر یہ امتی کو لے گئے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ الوہیت کے مقام پہ لے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنی امت کو، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، مجھے محبت میں اس طرح بڑھانا دینا جس طرح عیسیٰ کو علیہ السلام کو نصارہ نے
محبت میں بڑھا کے الوہیت کے مقام پہ فائز کر دیا تھا، تم میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا۔ لیکن ہم نے نبی علیہ السلام تو کیا عام امتیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا وحی کے زور پر کہ تم قدم بقدم پہلی امتوں کے پیچھے پیچھے چلو گے، جو انہوں نے کام کی وہ تم کرو گے۔ یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ بس بگڑے اہل کتاب کی ساری رودات قرآن میں ذکر ہونے کے باوجود، ساری سرگزشت قرآن میں ذکر ہونے کے باوجود، تمام بیماریاں قرآن کریم میں ذکر ہونے کے باوجود، یہ امت قدم بقدم پیچھے پیچھے جا رہی پہلی امتوں کے۔ جو انہوں نے کیا وہی کر رہی، جو انہوں نے شرک کا بازار گرم کیا، یہ توحید کے نام پر شرک کے بازار کو گرم کر رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا بنیادی موضوع ایمانیات ہے۔ ایمانیات میں بھی بنیادی موضوع ایمان باللہ ہے، اللہ ہی پر ایمان، اللہ کو اس کی ذات میں صفات میں وحدہ لا شریک سمجھنا۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی کریم خلاصہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد قرآن کریم کی روشنی میں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کے مختصر خلاصے کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔